لگے نو ثانی یہ حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں ہے۔ حروف مشبہ بالفعل کا مطلب ہے وہ حروف جن کو فعل کے ساتھ تشبیہ دی گئی، تو ان کو فعل کے ساتھ تشبیہ لفظاً بھی ہے معنی بھی۔ حروف مشبہ بالفعل یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے موٹی مثال دی تھی، کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن جب اذان پڑھتے ہیں تو اشہد ان محمد آگے پڑھنے لگا ہوں۔ یہ 6 حروف ہے، ان میں سے پہلا انا ہے، دوسرا انا ہے، تیسرا کانا ہے، چوتھا لاکنہ، پانچواں لیتا، چھٹا لانا ہے۔ جی میرا دیکھتے جاؤ، کتاب نہ دیکھو برائے مہربانی۔ انا اور انا پڑھنے لگے، یہ معنی کون سا پیدا کرتے لتحقیقی مضمون الجملہ الاسمیہ، نہ بول چشتی نال، یہ دونوں جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے، جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق۔ یہاں پر جملہ اسمیہ کا جو مضمون ہے، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں مضمون جملہ اسمیہ، مضمون جملہ اسمیہ کی تحقیق کے لیے ہے۔ پڑھنے لگا ہوں مضمون جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، مضمون جملہ اسمیہ پڑھنے لگا ہوں کیا ہوتا ہے، کیا پڑھنے لگا ہوں مضمون۔ اور میرا دیکھو بھائی، مبتدا کی خبر 2 حال سے خالی نہیں، مشتق ہوگی یا جامد۔ مبتدا کی خبر مشتق ہوگی، زید قائم، یہاں پر خبر مشتق ہے۔ اگر خبر مشتق ہو تو اس کا مصدر نکالو، مصدر قیام، یہ قائم کا مصدر، یہ نکل آیا قیام۔ پھر مصدر کو مبتدا کی طرف مضاف کرو، تو مبتدا کون تھا زید، اب قیام کو زید کی طرف مضاف کرو۔ ٹائم ضائع نہ کرو، توجہ میرے نال رکھو، تے مضمون جملہ اسمیہ بن گیا جی، مہربانی تہاڈی۔ میں پھر کہنے لگا جی، مبتدا کی خبر مشتق ہو تو اس کا مصدر نکال کے مبتدا کی طرف مضاف کر دو، تو میں نے کر کے دے دیا، کیا لینا آپ کو، تیرے تو پیر ہنسنا چاہیے، تمہیں پریشان ہنس آگے پڑھ لگو۔ اگر خبر جامد ہو تو اس کے آخر میں یا تا لگائیں گے، میں پڑھ لگا آساد، یہ آساد جامد ہے، اب اس کے آخر میں یا تا لگانا ہے، یا تا لگا کے اس کو مبتدا کی طرف مضاف کر دو، اب یوں بن جائے گا تو یہ بن گیا مضمون جملہ اسمیہ۔ مضمون جملہ اسمیہ 2 طریقے، خبر 2 حال سے خالی، یا خبر مشتق ہوگی یا خبر جامد۔ اگر خبر مشتق ہو تو مصدر کٹو، مصدر کاٹ کے انہوں مبتدا وال مضاف کرو، یہ بنا دیا۔ اگر خبر جامد ہے اسے اگر یا تا لگاؤ، یا تا لگا کے مبتدا وال مضاف کرو، تو یہ بن گیا مضمون جملہ اسمیہ۔ بھائی میرے ہم دیکھو ٹائم نہ ضائع کرو، انا اور انا، بس اسی مینوں ایک ہے، انا اور یہ دونوں مضمون جملہ اسمیہ کی تحقیق کے لیے ہے۔ تحقیق مانا مضمون جملہ اسمیہ کو ثابت کرتے ہیں۔ میں مثال پڑھا لگا بھائی، لفظ انا زیدن قائم، اب یہ مانا لکھا لگا کی مانا لکھا میرا دیکھ چلو جی جی، حق کا کیا ہے کہ حق کا کہاں دیکھ رہے ہیں، مجھے آپ لوگوں پہ جو ادھر ادھر دیکھتے ہیں میرے سامنے ہو کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یہ حق کا تو انہاں دا مانا ہے، ایک ہی دا مانا ہے، ہو گئے نا۔ اگے زیدن قائمون دا مضمون جملہ نکل گا، یا ماذ ہے، پتہ لگا یہ جو انہاں ہے یہ ثابت کر رہا ہے، ثابت زیدن قائمن جو جملہ اسمیہ اے مضمون کو، اور وہ کون ہے، قیامت ہے۔ پڑھ دیا میں نے مثال پڑھ دی تاکہ پڑھ لگا، بالا غنی
अन्ना ज़ैदन मुनतालिकुन। अब यहाँ पर भी अन्ना ने साबित करना है ज़ैदन मुनतालिक के मजमून को मैं लिखने लगा हूँ। बाला का माना बाला का ही रहा, बाला गानी सुबूतु, ये अन्ना का माना है जी जी, एक ही है अन्ना का अपना माना सबूत ही अगे ऐना मैं मजमून लिखना है ज़ैदन मुनतालिक का की लिखना है वो निकलना इंतिदार कोट कूद नहीं आएगा, इंतलाब ही आएगा। पता चला अन्ना साबित करने के लिए है अपने जुमले के मजमून को जुमला भी है वाला मजमून है, ये तुम्हारा अन्ना का बनना तो अन्ना मजमूने जुमला इस्मिया को साबित करने के लिए है। भाईजान मैंने समझा दिया। तीसरा कान्ना ये तशबीह के लिए है। तशबीह का मतलब होता है एक चीज को दूसरी चीज की मिसल करार का अन्ना ज़ैदन असद गोया ज़ैद शेर है, एक लिहाज से शेर की तरह है। आगे पढ़ रहा हूँ जी, लाकिन्ना ये इस्तिदराक है, खुद इसने बयान किया इस्तिदराक का मतलब लाकिन्ना कलाम साबक से पैदा होने वाले वाम को दूर करने के लिए। जहाँ लाकिन्ना होगा एक कलाम उससे पहले होगा, उससे एक वाम पैदा होगा, लाकिन्ना उस वाम को दूर। अच्छा जाके पढ़ रहा हूँ, ये कलाम साबक से पैदा होने वाले वाम को दूर करता है। इसी वजह से लाकिन्ना नहीं वाक़ई होता मगर उन दो जुमलों के दरमियान जो दो जुमले मफहूम में एक दूसरे के मुखालिफ, लफ्जों में मुखालिफ होना जरूरी नहीं। किसमें मुखालिफ होंगे? लफ्जों में मुखालिफ होना। ये पीछे वाले सुस्त बंदे बैठ जो बैठते पीछे ना, आजकल मैं देख रहा हूँ सुस्त बैठते हैं। ये ऐसे दो जुमलों के दरमियान आएगा जो दो जुमले माना दो यार थे, एक का नाम जैद था एक का नाम अमर था। किसी ने कहा जैद जैद, अगले ने समझा फिर अमर भी गया। नहीं 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 अमर हाजिर, जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। माँ जहाँ नहीं जाए तो मेरे पास जैद नहीं आया, उन्हें आकर फिर अमर भी नहीं आया होना। ये बाप पैदा हुआ, उन्हें आकर नहीं नहीं ना कि अमर जहाँ नहीं अमर आया भाई बड़ा लगा। लईता ये तमन्नी के लिए, तमन्नी का मतलब है ऐसी महबूब शाह को तलब करना जिसके हुसूल की उम्मीद ना हो। पढ़ देता ना यार, अल्लाह ये तरज्जी के लिए है, उस शाह की उम्मीद जिसके, उस शाह का इंतजार जिसके हुसूल की उम्मीद। मैं पढ़ देता यार, फर्क तमन्नी और तरज्जी में फर्क पड़ो। मैं तवज्जो अपने नाल रखोगे तो जल्दी काम होएगा, जब तुम तवज्जो नहीं रखोगे मैं तुम्हारे मगर चलांगा काम खराब हो जाएगा। और वेला भी से उठ गई मेरा बेहतर है। तमन्नी और तरज्जी में फर्क पड़ने लगा। जो तमन्नी है ना ये मुमकिन और मुमतने दोनों के लिए, ये दोनों में इस्तेमाल या इन्हें कह रहा है तमन्ना मुमकिन की भी की जाती है मुमतने की भी जाती है। लईता ज़ैदन कायमुन ये मुमकिन की तमन्ना, लईता शबाब यऊदु ये मुमतने की तमन्ना क्योंकि जवानी दौड़ती। जो तरज्जी है ना तरज्जी ये मुमकिनात के साथ शबाब यऊदु नहीं कह सकते क्योंकि जवानी का लौटना मुमतने है, वहां अल्लाह नहीं आ सकता। आगे पढ़ रहा हूँ भाई तवज्जो मेरा रखो। एक होता है माकाफा, माकाफा का मतलब है रोकने वाला, तो काफा का माना है इन सब के साथ लायक होता है। माकाफा लायक होता है, लायक या तब गुरु माना लायक होता है। माकाफा काफा माना कि ये रोकने वाला, फिर वो क्या करता है इनको रोकता है किस चीज से? अमल से। मैंने पढ़ दिया, मिसाल पढ़ लगा हूं, कुरान पाक में है अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। अगर मां ना होता तो अन्ना इलाहा कुम इलाहु वाहिद, तो मां ने आगे रोक दिया। आगे बढ़ो मजा नहीं दे रहे। अन्नमा या इन्नमा ज़ैदुन मुनतालिकुन, अगर मां ना होता तो इन्ना ज़ैदान मुनतालिकुन। उठते देखो उठते मेहरबानी ना ना थोड़ी सुस्ती दूर हुए तो तुझे नहीं थोड़ी दूर ना कर
اتنے دیکھو ان سارے ماں، یہ یاد رکھ لیں جب ان کے ساتھ آئے گا نا ماں وہ ہو گئی کافر. یہ یاد ہو گیا؟ نہیں سمجھ نہیں آئی. اکثر کے نزدیک وہ کون سا ماں ہوگا؟ حروف جارہ میں سے. اور توجہ میرے علاوہ بابا، یہ حرف جارہ روبا. اور توجہ میرے علاوہ پیر. روبا دے نال جڑا ماں ہے وہ بھی ماں کا با. یہ آ کے عمل سے روک دیتا ہے. یہ نہیں پتا کس لیے لاتے ہیں. آ کے عمل سے روک دیتا ہے، عمل اس سے باطل ہو جاتا ہے. تو یہ حرف جار کے ساتھ بھی آتا ہے، لیکن حرف جار کیڑا؟ اور حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ بھی آتا ہے، افعال کے ساتھ بھی آتا ہے، لیکن وہ افعال بڑے تھوڑے. آنا یاد رکھیں کہ زندگی کا مدد ہوگا. ایک فعلی طالا کی لفظ ہے طالا اے فعل دے نال جڑا ماں ہے ماں کا ہوتا ہے. میں کہنے جڑا کہنا ہے ہاں میں کہنے لگا تھا میں نے. اسی طرح ایک فعل اللہ وہ دے نال بھی ماں جدو آئے وہ بھی ماں کافا ہوتا ہے. اور برائے مہربانی اتنے دیکھو جی یہ ماں کافا ہی ہے. اس کی لغتیں ہیں کئی، اس لیے چلو جی ربا کے اندر کئی لغتیں غالباً 16 کے 14 لغتیں ہیں، ان میں سے ایک روبا بھی ہے. اوپر دیکھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں وہ کلمہ سری نما کہتے ہیں لیکن ماں کافا ہے. دوسری نو ایسے حروف کے بارے میں ہے جن حروف کو فعل کے ساتھ تشبیہ دی گئی. وہ حروف مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں. اور وہ 6 حروف ہیں، ان میں سے پہلا انا ہے، ان میں سے دوسرا انا ہے. یہ دونوں مضمون جملہ اسمیہ کی تحقیق کے لیے ہیں. ان دونوں کی مثال ان زیدن قائم ای حققت قیام زید و بلغنی ان زیدن منطلق ای بلغنی ثبوت انطلاق زیدن کی مثل میں ہے. اے ترجمہ کیتا جن ہے وکرا وکرا ترجمہ. بے شک زید کھڑا ہے، میں نے زید کے قیام کی تحقیق کی، مجھے پہنچا زید چلنے والا ہے، یعنی مجھے زید کے چلنے کا ثبوت پہنچا. 6 میں سے تیسرا کاننا ہے اور وہ کاننا تشبیہ کے لیے ہے. کاننا کی مثال کاننا زیدن اسد ان کی مثل میں ہے. 6 میں سے چوتھا لا کننا ہے اور وہ لا کننا استدراک کے لیے ہے، یعنی وہ لا کننا اور ہیا کٹے رات یعنی وہ لا کلام سابق سے پیدا ہونے والے وام کو دور کرنے کے لیے. اسی وجہ سے کہ سابق سے پیدا ہونے والے وام کو دور کرے گا، اسی وجہ سے لاکنہ واقع نہیں ہوتا مگر ایسے 2 جملوں کے درمیان جو 2 جملے آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں. لاکنہ کی مثال زید اللہ کنہ بکرن حاضر و ما جانی زید اللہ کنہ مرن جانی کی مثل میں ہے. 6 میں سے 5واں لیتا ہے اور لیتا تمنی کے لیے ہے. لیتا کی مثال لیتا زیادن قائم یعنی اتمنا قیاموں کی مثل میں ہے. اور 6 میں سے چھٹا لاللہ ہے اور لاللہ ترجیح کے لیے ہے. لاللہ کی مثال لاللہ سلطانہ یوں کرمونے کی مثل میں ہے. تمنی اور ترجیح کے درمیان فرق یہ ہے کہ اول تمہارا تمنی استعمال ہوتی ہے ممکنات میں اور ممتنعات. ممکنات میں اس کے استعمال ہونے کی مثال جیسا کہ گزر گیا، اور ممتنعات میں اس کی مثال نہیں تھا شباب. ترجیح خاص ہے ممکنات کے ساتھ، بس نہیں کہا جائے گا لال شباب. ما کافا ان سب پہ داخل ہوتا ہے، داخل ہونے سے بڑا لائق ہوتا ہے. پھر وہ ما کافا ان سب کو عمل سے روک دیتا ہے. اس ما کافا کے لائق ہونے کی مثال اللہ تعالیٰ کے مقبول یعنی انما الہکم الہ واحد کی مثل میں ہے. اور ما کافا کی مثال انما یا انما زید منطلق کی مثل میں ہے. پڑھ سلام تو پڑھ انه ثالث ما ولا المشبهتان بليس في النفي